تو اس وقت جو جیل میں ہمیں تو کوئی انفارمیشن نہیں مل رہی، تو یہ کس نے لیک کی ہے، کس ادارے نے لیک کیا؟ آپ مان سکتے ہیں کہ بغیر ایجنسی کے کوئی لیک بھی کر سکتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر کی ضرورت ہے؟ ابھی تک تو کسی نے نہیں آج تک ہمیں کچھ بتایا. تو اس سے جب یہ چھیڑتے ہیں نا ان چیزوں کو، سمپل سی چیز ہے، ہمارا ایک ڈیمانڈ ہے، وہ سن لیں غور سے، عمران خان کو رہا کرے. تماشا کافی ہو گیا. کیونکہ میں دوبارہ ایک سوال آپ سے پوچھوں گی پورے پاکستان سے، ابھی آپ کو سمجھ آئی کہ عمران خان جیل میں ہیں کیوں؟ آپ سب کو سمجھ آ گئی کہ عمران خان جیل میں کیوں ہے؟ خوف ہے کہ جس دن ہماری فوج کے لوگوں کو، یہ کسی کو بھیجیں گے، پتہ نہیں کس کو بھیجیں گے، کیونکہ ہمارا فوجی کبھی نہیں جا کر غزہ کے مسلمانوں کو مارے گا، یہ تو اجازت نہیں دیتی. اگر اور پاکستانیوں کی اگر ضمیر نہیں جاگتا اس چیز پہ تو اس کا میں کچھ نہیں کر سکتی. لیکن ہماری پوری قوم کی عزت دنیا کے آگے عزت اور ذلالت کا سوال بن گیا اس وقت. آپ یہ سوچ لیں. آپ کو انسٹرکشنز یہ بھی آ گئی ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے کہ گانا کون سا سن سکتے ہو، بول کیا سکتے ہو، پتنگ کے اوپر تصویر کون سی نہیں لگے گی. عمران خان کے اوپر اگر رنگ بھی نہیں لگیں گے، کل جب جس دن آپ پاکستان میں جو 2 رنگ بین ہونے والے ہیں وہ ہرا اور لال ہے. جی آپ دیکھ سکتے ہیں علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اس ٹائم اڈیالہ جیل کے پاس پہنچ چکی ہیں. بند کر دیتے ہیں اور ہمیں یہ اندر بند کر کے پھر لوگوں کی گاڑیاں توڑتے ہیں اور پھر یہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں. اس لیے اور میں ان کو مانتی نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں سارے. جو لوگ گرفتار کیے تھے پچھلی دفعہ نجم کو انہوں نے، میں آپ کو بتاتی ہوں، یہاں پہ جب ہم پچھلی دفعہ تھے تو شاہد خٹک کو اعزاز نے کہا کہ اگر آپ ہمیں اگر آپ اس راستے سے چلے جائیں، وہ پل کے اوپر سے وہ جو کینٹ بنتا ہے یا پتہ نہیں جو ادھر سے نہ جائیں تو ہم نجم کو ابھی چھوڑ دیں گے. میں نے کہا ابھی شاہد خٹک کو کہ دیکھیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو یہ قسمیں کھا کے بھی جھوٹ بولتے ہیں، ان کے لیے کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ نوکری کا حصہ ہے جھوٹ بولنا. تو آپ پہلے نجم کا پوچھیں. شاہد خٹک کے لوگ بھی اٹھا لیے تھے انہوں نے. مینا خان کہتے ہیں کہ میرا والیٹ اور وہ میرا جو پسٹل ہے وہ بھی اٹھا لیا تھا. تو اس کے اوپر ہم چلے گئے اور انہوں نے پھر قسمیں کھائیں کہ ہم بالکل نجم کو بھی چھوڑ دیں گے. کیونکہ جو ہم نے اشارہ دیکھا تھا وہ اعزاز نے جو دوسرے ایسے جو ہیں ثاقب ہے نا، ثاقب کو کہا کہ جا کر نجم کو اندر سے نکالو. نجم کو میں نے کہا تھا عمران خان کی رہائی کا نعرہ لگا دو، میں نے کہا تھا. اور میں ذاتی طور پہ مجھے دکھ ہے، میں نے ان کو کہا بھی کہ آپ مجھے لے جائیں. میں نے اس کو کہا تھا، وہ بچہ ہے اور اسٹوڈنٹ ہے اور آپ نے اس کو اٹھا کے لے گئے. اور اعزاز نے اس کو اشارہ کیا، وہ اتنے جنگلیوں کی طرح آیا وہ بیچارہ. پتہ نہیں ان کی کوئی نوکری کے اوپر ان کو کہا جاتا ہے پروموشن، ایسی حرکت کرو کہ پروموشن ملتی. یہ جانور کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس نے آ کے وہ جو پاگلوں کی طرح آیا ہے، وہ پکڑ تو وہ رہا تھا نجم کو، ہم اس کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. میری بہنیں بھی تھیں، یہ باقی بھی نام نہیں لیتی، باقی خواتین بھی تھی، ہم بچانے کی نجم کو کوشش کر رہے تھے. تو اس کے اندر ان کے پاؤں کے نیچے سمابیہ بھی آ گئی، میری بہن بھی گر گئی. وہ ہمیں نہیں کہہ رہا تھا اٹیک کر رہا تھا، لیکن جس تیش میں وہ نجم کو پکڑنے کے لیے پتہ نہیں پروموشن کے لیے کر رہا تھا، وہ میں کہتی ہوں ان کی اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں. پتہ نہیں لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ کر رہے، اوروں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے. اور خاص طور پہ ٹارگٹ کر کے اس بیچارے بچے کو اٹھا کے لے کے گئے. اور اس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ عمران خان کا نام لیتا ہے. اچھا وہ دیکھیں پیچھے دریا بچھا رہے ہیں اور وہ پانی گرا رہے ہیں اوپر دریا کے اوپر. اگر آپ پیچھے دیکھیں دریا اٹھا لیں گے، ان کو دریا اٹھا لیں گے. صحافی حسن ایوب کا کہنا ہے کہ 8 فروری کے بعد آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. انہوں نے ایک ولاگ کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس وہ بارے تو میں؟ یہ پھر تیسرا ولاگ ہوگا، وہ تو ہر دفعہ اناؤنس کرتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھیں، پہلے آپ یہ مجھے آپ بتائیں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ رول آف لا ختم ہو گیا؟ آپ کو پتہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں ججز کے اختیار میں کچھ نہیں ہے؟ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ وہ فخر سے ایک ٹی وی پہ بیٹھ کے اینکر جب ایک انڈر ٹرائل کیس کے اوپر بات کرتا ہے. ایک زمانہ پاکستان میں یہ تھا کہ ڈرتے مارے آپ لوگ ٹی وی کے اوپر کیس ڈسکس نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ کی کل اگلے دن شو کاز نوٹس ہو کر توہین عدالت لگ جانی تھی.
1 سال کے اندر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ عدالتی نظام جو پہلے تو ہمارا سیدھا تھا، ہمیں سب کو پتا تھا، لیکن ایک کرن امید کی ہوتی تھی کہ کہیں سے انصاف مل جائے گا. اب حالات یہ ہوئے ہیں کہ آپ اس چیز کو بڑے قبول کر رہے ہیں، بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ وہ توہین عدالت کر رہے ہیں اور آپ وہ نیا سسٹم ہے ہمارا. اچھا جی، اور وہ 5 سال کی قید بتاتا ہے، وہ فخر سے بتاتا ہے، اور اس کے بعد دیکھ لینا جج صاحب حسن ایوب کے کہنے کے اوپر 5 سال کی قید. اب یہ گارنٹیڈ ہے، حسن ایوب کی انسٹرکشنز کے اوپر جج صاحب 5 سال کی قید سنائیں گے. اچھا یہ بتائیں، عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے ایک خبر سامنے آئی ہے کہ ان کی آنکھ میں کوئی انفیکشن ہو چکا ہے میری اور بات سنیں، آپریشن کی ضرورت میری ہے. بات سنیں، یہ کہاں سے آئی ہے؟ پہلے آپ مجھے بتائیں یہ خبر آئی کہاں سے ہے؟ اسد اللہ خان صاحب مجھے نہیں پتا کون ہے، لیکن مجھے پتا ہے آئی کدھر سے ہے. ہمیں تو ایک انسان نہیں ملتا. ہم جیل اگر انتظامیہ کو فون کر کے کچھ پوچھے، کوئی بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایک آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی قیدی کے رشتہ دار جیل فون کر کے اپنے پوچھ سکتے ہیں. ہماری حالات یہ ہیں کہ نہ ہمارے لائر کو جواب ملتا ہے، نہ ہمیں جواب ملتا ہے. اگر ان کے لیے جب وہ وکالت نامے سائن کروانے لے کے جاتے ہیں تو لائرز کو باہر بٹھا کے بھیج دیا جاتا ہے. ہمیں پنڈی کے جو جج ہیں ان کے پاس ATC پہ جا کر مندیں ترلے کر کے وکالت نامے سائن کروائے جا رہے ہیں. 3 ہو گئے ہیں، ابھی 3 اور کروانے ہیں جو توشہ خانہ 2 کی بیل کے لیے، یہ وہ نہیں ہونے دے رہے. تو اس وقت جو جیل میں ہمیں تو کوئی انفارمیشن نہیں مل رہی، تو یہ کس نے لیک کی ہے، کس ادارے نے لیک کیا ہے؟ آپ مان سکتے ہیں کہ بغیر ایجنسی کے کوئی لیک بھی کر سکتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر کی ضرورت ہے؟ ابھی تک تو کسی نے نہیں آج تک ہمیں کچھ بتایا. تو اس سے جب یہ چھیڑتے نا ان چیزوں کو، سمپل سی چیزیں، ہمارا ایک ڈیمانڈ ہے، وہ سن لیں اور سے عمران خان کو رہا کرے. تماشا کافی ہو گیا. کیونکہ میں دوبارہ ایک سوال آپ سے پوچھوں گی پورے پاکستان سے. ابھی آپ کو سمجھ آئی کہ عمران خان جیل میں ہیں کیوں؟ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان جیل میں کیوں ہے؟ اگر آج بھی نہیں سمجھ آئی، یہ محب وطن آپ کا لیڈر ہے. سارا پاکستان جانتا ہے کہ جتنا درد یہ کھانے والا ہے اور اللہ میں ایمان رکھنے والا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو 2.5 سال سے جیل میں اس لیے بٹھایا ہوا ہے کہ میں کوئی ڈیل کر کے نہیں نکلوں گا. جتنی مرضی انہوں نے کوشش کی ہو، اور انہوں نے کوششیں کم نہیں کی، سچ جھوٹ ہر چیز انہوں نے ٹرائی کر لیا. اس لیے اب پاکستانی قوم کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے لیے بیٹھا ہوا ہے. آپ اپنے لیے کھڑے ہوں، اپنے لیے جدوجہد کریں، کیونکہ روز بروز آپ کے حالات بگڑتے جائیں گے. سنہ بسنت کے لیے آپ کو انسٹرکشنز یہ بھی آ گئی ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے کہ گانا کون سا سن سکتے ہو، بول کیا سکتے ہو، پتنگ کے اوپر تصویر کون سی نہیں لگے گی. عمران خان کے اوپر اگر رنگ بھی نہیں لگیں گے، کل جب جس دن آپ پاکستان میں جو 2 رنگ بین ہونے والے ہیں وہ ہرا اور لال ہے، 2 یہ رنگ بین ہو جائیں گے. آپ یہ غلامی کی کوئی حدیں ہوتی ہیں، آپ لوگ کیوں قبول کر رہے ہو؟ یہ کون سی پاکستان کی آئین کے ہر خلاف ورزی جو یہ لوگ کر رہے ہیں آپ کیوں قبول کر رہے ہو؟ ہمیں جیل میں بھیجنا چاہتے ہیں، ہم چلے جائیں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے، ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا آئین. ہم آئین اپنے دین کے نیچے اور آئین کی تحفظ میں کھڑے ہیں. یہ جواب دے یہ ہیں، یہ اللیگل اتنے کام کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو یقین سے بتا دوں، انہوں نے آئین اتنی بری طرح پامال کر چکے ہیں کہ ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ سروائیول کے لیے یہ بیٹھے رہیں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ ان کے پاس یہ نہیں کہ عمران خان ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا یا ان کے ساتھ بدلہ اتارے گا. یہ آئین شکنی کر چکے ہیں، یہ غداری جو آرٹیکل 6 ہے وہ کر چکے ہیں. یہ اپنے آپ کو کس طرح یہ بچائیں گے؟ اقتدار میں بیٹھ کر اور آپ کو دبا کے. کتنی دیر آپ لوگوں نے دبنا ہے؟ ہم تو چلیں، ہم تو 8 فروری کو ہم لوگوں کو اپیل کریں گے کہ ایک دن ہے اپنی زندگی کا. آپ کا ووٹ چوری ہوا ہے، آپ ساروں کو جا کے کہیں، اپنے محلے میں جائیں، اپنی دکانوں کو کہیں یہ ایک دن ہے، آپ بند رہیں. کسی نے مجھے کہا دیکھیں جی اگر دکان بند کرتے ہیں پولیس والے آ جائیں گے. میں نے کہا پولیس والے آ کے کیا کہیں گے؟ ہماری مرضی سے تم دکان چلاؤ گے اور ہماری مرضی سے دکان بند کرو گے؟ خود سوچیں، آپ لوگ خود سوچیں کہ کیا حالات ہو رہے ہیں. علی محمد صاحب یہ بتائیں، اگر تو بنی ہے، جب ان سے بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ بنتے تو ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا. اگر عمران خان بھی ہوتے تو وہ بھی، ان کے پاس بھی آپشن نہ ہوتا اور وہ بھی اس کا حصہ بنتے. یہ کس نے کہا؟ یہ حکومت کے لوگ کہتے ہیں. میری بات سنو، وہ بیچارے تو پھنس گئے ہیں جنہوں نے یہ سائن کیا پھنس گئے ہیں. اور آج
اب بس اپنے ملک کی بس یہ میرا صرف یہ خوف ہے کہ جس دن ہماری فوج کے لوگوں کو یہ کسی کو بھیجیں گے، پتہ نہیں کس کو بھیجیں گے، کیونکہ ہمارا فوجی کبھی نہیں جا کر غزہ کے مسلمانوں کو مارے گا، میں نہیں مانتی، یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہے تو آپ بتا دیں، مجھے تو نہیں ہے، میں پاکستانی ہوں، میری نہ غیرت اجازت دیتی نہ میرا دین جو ظلمیت اجازت نہیں دیتی۔ اگر اور پاکستانیوں کی اگر ضمیر نہیں جاگتا اس چیز پہ تو اس کا میں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن ہماری پوری قوم کی عزت دنیا کے آگے عزت اور ذلالت کا سوال بن گیا اس وقت۔ آپ یہ سوچ لیں، اگر قوم بھی نہ کھڑی ہوئی تو لوگ کیا ہمارے بارے میں سوچیں گے دنیا میں کہ یہ وہ پاکستان جو دنیا اس کو بڑا سمجھتی تھی کہ یہ بڑا لیڈر ہے اسلامی دنیا کا، تو ہمارا کیا لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے یہ بتا دیں۔ مجھے یہ فکر کرنی چاہیے سب کو۔ بہت شکریہ۔